بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 79ویں قسط پیش خدمت ہے۔ صبح طلوع ہوئی، ابو عبیدہ خالد کے پاس آئے۔ خالد نے انہیں رومی سالار وردان کی سعادت سنائی۔ خالد نے کہا، وہ 10 رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گات میں پہنچ چکے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر ان 10 رومیوں کو ختم کر دوں۔ بڑا اچھا شکار ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، نہیں ابن ولید، یہ تیرا کام نہیں۔ 10 آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی ہو سکتا ہے۔ تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ یوں کر 10 آدمی ایسے چن لے جو بہت ہی بہادر ہوں، انہیں وہ جگہ بتا کر بھیج دے۔ خالد نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں جانا اور کیا کرنا ہے۔ ان میں زرار بن العزور بھی تھے۔ انہیں ان 10 آدمیوں کا کماندار مقرر کیا گیا۔ مشہور مورخ واقدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ طے یہ پایا تھا کہ خالد اور وردان کی ملاقات ہوگی۔ وردان خالد کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 رومی گات سے نکل کر خالد کو قتل کر دیں گے۔ 3 اور مورخوں نے بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ خالد نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کی ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں۔ وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے خالد بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وردان نے خالد سے کہا، او عرب کے بدو، تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو کیسے روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے؟ او لٹیرے، کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی بدترین زندگی گزارتے ہو؟ خالد نے غضبناک آواز میں کہا، او رومی کتے، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں، اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ وردان نے جپڑ کر خالد کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آؤ آؤ۔ وردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ خالد کم طاقتور تو نہیں تھے لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا۔ خالد نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ خالد کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ زرار اور اس کے 9 مجاہدین نے گات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ خالد کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بروقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آئے تو ایک نے خود زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب خالد نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہے۔ انہوں نے باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق زرار بن العزور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لیں۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا۔ وہ وردان کی پکار پر نکل آئے۔ وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ زرار نے تلوار نکال کر کہا، پیچھے ہٹ ابن ولید، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگے۔ وردان نے خالد سے کہا، قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی بھی تیرا معبود ہے، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ زرار نے اپنی ایک دہشت ناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ وردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کاٹتے دیکھا بھی تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے دے کر ماریں گے۔ اس کے لیے اب باغ نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔ خالد نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار خالد کو دے دی۔ وردان نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ خالد کے ایک ہی وار سے وردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ خالد وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ خالد نے کلب اور دونوں پہلوؤں کے دستوں کو ایک ہی بار ہلہ بولنے کا حکم دیا۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظہ
جس کے سالار یزید بن جبل تھے پیچھے رکھا۔ مسلمان حملہ کرتے اور پیچھے ہٹاتے تھے اور پھر حملہ کرتے تھے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ اس کا سالار کبکلار کمان کر رہا تھا۔ رومی جم کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے حملے غضبناک تھے۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود خالد سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑا نہیں کرتے بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس مارکے میں وہ مسلمان سالاروں کی دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کی شدت اور خونریزی بڑھتی چلی گئی۔ دونوں طرف کوئی چال نہیں چلی جا رہی تھی۔ زیادہ نقصان رومیوں کا ہو رہا تھا۔ ان کا لشکر تہ بتہ تھا۔ خالد نے یہ سوچ کر اتنا شدید حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا ہے، اور مجاہدین یہ دیکھ کر تابڑتوڑ حملے کرتے تھے کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ خالد حملے کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ موقع دیکھ رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد انہیں یہ موقع ملا۔ دونوں فوجیں تھک گئی تھیں۔ رومیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں، البتہ دوسرے رومی سالار پورے جوش و خروش سے لڑ بھی رہے تھے اور لڑا بھی رہے تھے۔ خالد نے 4000 نفری کے محفوظہ کو، جس کے سالار یزید بن جبل تھے، دشمن کے کلب پر حملے کا حکم دیا۔ یہ 4000 مجاہدین تازہ دم تھے اور لڑائی میں شریک ہونے کے لیے اتنے بےتاب کے نعرے لگاتے اور بے قابو ہوئے جاتے تھے۔ حکم ملتے ہی وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح گئے اور اتنا شدید حملہ کیا کہ رومیوں کی صفوں کے دور اندر تک چلے گئے۔ مجاہدین کے سالار رومیوں کے سالار کبکلار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مرکزی جھنڈا اسی کے پاس تھا اور وہ وردان کا قائم مقام تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نے وردان سے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کر لیا جائے۔ اس کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان رومیوں پر غالب آ جائیں گے۔ وردان نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ مورخ طبری اور ابو سعید نے لکھا ہے کہ مجاہدین کو کبکلار مل گیا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہ سالار لگتا ہی نہیں تھا، وہ تو جنگ سے لا تعلق کھڑا تھا۔ اس نے اپنے سر پر اس طرح کپڑا لپیٹا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے محافظوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے سپہ سالار کو نیم مردہ سمجھ رہے تھے۔ انہی سے پتہ چلا تھا کہ یہ ہے کبکلار۔ مجاہدین نے اسے اسی حالت میں قتل کر دیا۔ بعض مورخوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ کبکلار نے اپنی آنکھوں پر اس لیے کپڑا ڈال رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کا قتل عام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ رومیوں کا مرکزی پرچم گر پڑا۔ مجاہدین اب یہ نعرے لگا رہے تھے، خدا کی قسم، ہم نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں کو قتل کر دیا ہے۔ رومیوں، تمہارا پرچم کہاں ہے؟ شہنشاہ ہرقل کو بلاؤ۔ رومیوں، تمہاری صلیبیں اور جھنڈے کہاں ہیں؟ مجاہدین اسلام تو اپنے اللہ، رسول اور ایک عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے، لیکن رومی جن کے حکم سے لڑ رہے تھے وہ مارے جا چکے تھے۔ مجاہدین کے پاس ایمان کی قوت تھی جو جادو کی طرح رومیوں پر غالب آ گئی۔ رومی بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ بیت المقدس کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کچھ غزہ اور بعض یافا کی طرف۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے خالد نے اپنے سوار دستوں کو حکم دیا کہ بھاگتے دشمن کا تعاقب کریں اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ وہ ایک عبرتناک منظر تھا۔ رومی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مسلمان سوار ان کے تعاقب میں جا کر انہیں برچھیوں میں پرو رہے تھے۔ ان رومیوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا۔ شراب کے نشے کو وہ اپنی طاقت سمجھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو غریب اور نادار سمجھ کر انہیں ایک ایک دینار پیش کیا تھا۔ خالد نے انہیں کہا تھا کہ تم سے دینار تو ہم لے ہی لیں گے۔ اب ان رومیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کا میدان جنگ میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا جتنا میدان جنگ سے بھاگتے وقت ہوا۔ ان میں خوش قسمت وہ تھے جو بیت المقدس پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ قتل عام اس وقت رکا جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا اتنا کہ سواروں کو اپنے گھوڑوں کے سر نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت خالد اپنے خیمے میں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ داؤد نام کا ایک عیسائی عرب ان سے ملنے آیا ہے۔ خالد نام سنتے ہی باہر کو دوڑے۔ خالد اسے گلے لگا کر بولے، خدا کی قسم داؤد، تو نے صرف میری جان نہیں بچائی
تو نے میری فتح آسان کر دی ہے، کوئی بھی انعام کافی نہیں ہو سکتا جو میں تجھے دوں۔ کہاں ہے تیرے بیوی بچے؟ کسی نے ان پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ داؤد نے کہا، نہیں ابن ولید، میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، مجھے انعام مل چکا ہے۔ دیکھ میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے۔ اب ایک انعام مجھے یہ دے کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی۔ روم کی شہنشاہی زندہ ہے، ابھی تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے۔ خالد نے کہا، تیرا راز کیسے روم تک نہیں پہنچے گا؟ اور خدا کی قسم تو مال غنیمت کے حصے کا حقدار ہے، میں تجھے حصہ دوں گا اور تو جو مانگے گا دوں گا۔ چند روز بعد مدینہ میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ خالد نے امیر المومنین ابو بکر کو خط لکھا تھا کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی گئی ہے، جس میں 50,000 رومی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ خالد کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا، وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے۔ مدینہ فتح اور مسرت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ خالد نے امیر المومنین کو یہ بھی لکھا تھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے، جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہی کا بڑا ہی اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہی بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کئی مسلمان خالد کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے، وہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ 1352 سال پہلے ماہ اگست کے ایک روز جب مدینہ میں مسلمان اجنا دین کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینہ سے دور، بہت ہی دور، شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شہر حمص پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھی۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا تو ہرقل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ شہنشاہ ہرقل نے غضبناک آواز میں پوچھا، ہمارے سپہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا، مارا گیا ہے۔ اور وہ کبکلار، وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور فاموس، وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل نے ان تمام سراروں کے نام لیے جو اجنا دین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ مارا گیا ہے یا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سب ہلاک یا زخمی نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض بھاگ گئے تھے۔ شہنشاہ ہرقل کو بتایا گیا اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھے آ رہے ہیں۔ اس نے ہڑبڑا کر کہا، دمشق کی طرف؟ نہیں نہیں، میں انہیں دمشق تک نہیں پہنچنے دوں گا، وہ دمشق ہم سے نہیں لے سکتے، وہاں میرا شیر موجود ہے، توما، دمشق کا سالار توما ہے۔ ہرقل تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا اور اپنی ایک ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے مکے مارے جا رہا تھا۔ اس کے خوشامدی درباریوں، خاص خادموں اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے والی بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ جب شہنشاہ اس طرح پریشانی، یاسیت اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں برہنہ لگتی تھی، چاندی کے پیالے میں شراب لے کر آئی اور اشتعال انگیز ادا سے ہرقل کے سامنے گئی۔ ہرقل بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں تشتری دیکھ کر بڑی زور سے تشتری کے نیچے ہاتھ مارا۔ شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا، تشتری چھت تک جا کر واپس آئی۔ ہرقل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے میں جا پڑی۔ شراب شراب شراب، ہرقل نے غصے سے کہا، تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے اور بدمست رہنے والوں کا انجام دیکھا نہیں؟ تم دیکھ نہیں رہے؟ وہ سلطنت روم کو ذلت اور رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی ہے۔ اس نے حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، میں انطاکیہ جا رہا ہوں اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں گا۔ بادشاہ جنگ کے لیے جب کوچ کرتے تھے تو اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ
اور بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جاتی تھیں۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کی ہرکل تو جیسے اڑ کر انطاکیہ پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے کوچ کے انتظامات کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ خالد اجنادین میں 7 روز رہے۔ انہوں نے اپنے سراروں سے کہا کہ دشمن کو کہیں سستانے اور دم لینے کی مہلت نہ دو، اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ اپنی بکھری ہوئی جمعیت کو اکٹھا کر سکے۔ اس اصول کے تحت دمشق کی طرف ان کا کوچ بہت تیز تھا۔ انہوں نے اپنے جاسوس پہلے بھیج دیے تھے۔ اب خالد نے جاسوسی کا نظام مزید بہتر بنا دیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ کیسر روم کی سلطنت بہت وسیع ہے اور اس کے مطابق اس کی فوج زیادہ بھی ہے اور برتر بھی۔ ایسی فوج پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احوال و قوائف کا قبل از وقت معلوم کرنا ضروری تھا، اور اتنا ہی ضروری ان علاقوں کے خد و خال کو جاننا تھا جہاں جہاں اس فوج کے دستے موجود تھے۔ ان کی نقل و حرکت کے متعلق قبل از وقت معلومات حاصل کرنا بھی سود مند تھا۔ راستے میں بیت المقدس آتا تھا۔ خالد نے اس اہم شہر کو نظر انداز کر دیا اور اس سے کچھ فاصلے سے آگے چلے گئے، لیکن ایک مقام کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ اس بستی کا نام فحل تھا، جو ایک مضبوط قلعہ تھا۔ خالد اس کے قریب پہنچے تو ایک فقیر نے، جو پاگل لگتا تھا، خالد کا راستہ روک لیا۔ خالد بن ولید نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ خالد نے اس سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ وہ خالد کا جاسوس تھا۔ جاسوس نے جواب دیا، اس بستی کا نام فحل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قلعہ ہے، اس کے اندر فوج ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ رومیوں سے ہماری جہاں کہیں بھی ٹکر ہوگی، اس قلعے سے رومیوں کو کمک اور دیگر مدد ملے گی۔ خالد نے اس قلعے کا محاصرہ ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنی نفری کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دمشق کی تسخیر کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اپنی شکست کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ خالد نے اپنے ایک نائب سالار کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک سوار دستہ اپنے ساتھ رکھے اور فحل کے قریب کہیں تیاری کی حالت میں موجود رہے۔ یہاں سے فوج باہر نکلے تو تیروں کی بچھاڑے مارے اور کسی کو باہر نہ نکلنے دے۔ خالد وہاں رکے نہیں۔ ابو العور نے ایک سوار دستہ وہاں روک لیا اور اس قلعہ بند بستی کے جتنے دروازے تھے ان سب کے سامنے سوار متعین کر دیے۔ سواروں کو گھوڑوں سے اترنے کی اور محدود سے فاصلے تک گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی۔ خالد کی فوج، اس کی تعداد 32,000 سے کم ہو گئی تھی، بظاہر بے ترتیب قافلے کی صورت میں دمشق کی جانب جا رہی تھی، لیکن اس کے ہر دستے کو اپنے فرائض کا علم تھا۔ ان میں ہر اول کا دستہ بھی تھا اور ان میں عقب اور پہلوؤں کے حفاظتی دستے بھی تھے، اور یہ تمام دستے چوکنے ہو کر چلے جا رہے تھے۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا تھا۔ داؤد عیسائی نے خالد کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ تو ابھی روم کی شہنشاہی میں داخل ہوئے ہیں اور اس شہنشاہی کی حدود بہت وسیع ہیں۔ اس وقت تک رومی فوج کے دستے جہاں جہاں تھے وہاں ہرقل کا یہ حکم پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو روکا جائے۔ اس حکم کے تحت دمشق کی طرف جانے والے راستوں پر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ دریائے یرموک کے کنارے واقوسہ ایک قصبہ تھا۔ کسی رومی جاسوس نے خالد کے لشکر کو آتے دیکھ لیا اور پیچھے جا کر اطلاع دی۔ جب خالد واقوسہ کے قریب پہنچے تو رومی فوج کے بہت سے دستے خالد کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اجنادین کی لڑائی سے بھاگے ہوئے کئی رومی فوجی واقوسہ پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی ان دستوں میں شامل کر لیا گیا تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے جنگی ترتیب میں کھڑے تھے، مگر ان میں لڑنے کا جذبہ سرد تھا، کیونکہ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ جن کمانداروں اور سپاہیوں نے ابھی مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑی تھی، وہ اجنادین کے بگوڑوں سے پوچھتے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کیسے ہیں۔ انہیں کچھ اس قسم کے جواب ملے، دیکھ لو، 30,000 نے 90,000 کو اس طرح شکست دی ہے کہ سپہ سالار سے چھوٹے سے سالار تک ایک بھی زندہ نہیں۔ انہوں نے ہماری یادی نفری مار ڈالی ہے، زخمیوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ مت پوچھو دوستو، مت پوچھو، میں تو انہیں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ ان کے پاس کوئی جادو ہے یا وہ جنات جیسی کوئی مخلوق ہیں۔ ان کا ایک ایک آدمی 10 کا مقابلہ کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی جم کر لڑ ہی نہیں سکتا۔ پوچھتے کیا ہو؟ وہ آ رہے ہیں، خود دیکھ لینا۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھ یہ لیا کہ مسلمان جو بے ترتیب قافلے کی طرح آ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے جنگی ترتیب میں ہو گئے۔ عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے
اور ان کا حفاظتی دستہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خالد اپنے محافظوں وغیرہ کے ساتھ آگے ہو گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خالد کی جنگی چالوں کا اور مجاہدین کو لڑانے کا انداز ایسا تھا کہ دشمن بوکھلا جاتا، پھر مسلمانوں کے حملے کی شدت سے دشمن کے سپاہیوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو سپاہی باغ نکلتے تھے وہ جہاں جاتے اس خوف کو اپنے ساتھ لے جاتے اور فوج میں پھیلاتے تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، وہ اس خوف کو مبالغے سے اور ایسے طریقے سے بیان کرتے تھے کہ سننے والے یہ سمجھ لیتے کہ مسلمانوں میں کوئی مفوق الفطرت قوت ہے۔ اس طرح خالد نے دشمن پر ایک نفسیاتی اثر ڈال رکھا تھا جو ہر میدان میں ان کے کام آتا تھا۔ یہ قوت مفوق الفطرت ہی تھی جو عقیدے کی سچائی، ایمان کی پختگی اور جذبے کی شدت سے پیدا ہوئی تھی۔ مسلمان اللہ کے حکم سے لڑتے تھے، ان کے دلوں میں کوئی ذاتی غرض اور لالچ نہیں تھا۔ وقوسہ کے میدان میں جب رومی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو ان کے انداز میں جوش و خروش تھا اور جارحیت بھی شدید نظر آتی تھی، لیکن خالد نے جب حملہ کیا تو رومیوں میں لڑنے کا جذبہ اتنا شدید نہ تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ خالد نے سامنے سے حملہ کیا اور دونوں پہلوؤں کے کچھ دستوں کو پھیلا کر اس حکم کے ساتھ آگے بڑھایا کہ دشمن کے پہلوؤں کی طرف جا کر حملہ کریں۔ مورخوں کے مطابق رومی سامنے کے حملے کو روکنے کے لیے ایسی صورت اختیار کر بیٹھے کہ اپنے پہلوؤں کو نہ دیکھ سکے۔ ان پر جب دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہوا اور ان کے دائیں بائیں کے دستے مسلمانوں کے دباؤ سے اندر کو سکڑنے اور سمٹنے لگے تو وہ گھبرا گئے اور ان پر وہ خوف طاری ہو گیا جو خالد کے نام سے منسوب تھا۔ اس خوف نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ان رومی دستوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک روکے رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ دمشق میں جو رومی فوج تھی اس میں دوسری جگہوں سے دستے بھیج کر اضافہ کیا جا رہا تھا۔ ہرقل اس کوشش میں تھا کہ اس کے یہ دستے مسلمانوں سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وقوسہ میں مسلمانوں کی فوج کو روک لیا جاتا اور ایسی لڑائی لڑی جاتی جو طول پکڑ جاتی۔ ایسی لڑائی کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ خالد نے رومیوں کو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ رومی بے شمار لاشیں اور زخمی میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خالد وہاں اتنا ہی رکے کہ اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا، زخمیوں کو ساتھ لیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا اور چل پڑے۔ یہ اگست 634 کا تیسرا ہفتہ جمادی الاخر 13 ہجری تھا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔